حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے کہتی ہے، میں غربت اور تنہائی کی جگہ ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتی ہے اور خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں گئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر روز بلند آواز میں کہتی ہے، اے ابن آدم، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا آگ کا ایک تندور ہے۔ حضرت ابو حجاج شمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ، تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر دلیر کر دیا تھا اور تو میری پشت پر اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے قبر، تو ذرا دیکھ تو صحیح کہ اس کے عمل کیسے ہیں، یہ نیکی کرتا تھا اور گناہ سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت روشن ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھا دی جاتی ہے۔